السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی اور قدیم ترین باقاعدہ یونیورسٹی کون سی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یورپ کی سوچ کے مطابق آکسفورڈ، ہارورڈ یا یونیورسٹی آف کیمبرج کا ہوگا، کیونکہ ہم سب مغرب کے زیر اثر رہے ہیں اور یہ بات تو بھول ہی چکے ہیں کہ علم تو مسلمانوں کی میراث ہے، لیکن مغربی تہذیب اور اس کے زیر اثر رہنے سے تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جب یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ علم و تعلیم کی روشنی سے چمک رہا تھا، اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی دو مسلمان خواتین نے ایک مسلمان ملک میں بنوائی تھیں، جو گزشتہ 1200 سال سے نہ صرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہی ہیں، بلکہ اس یونیورسٹی نے بڑے نامی گرامی سائنسدان، علماء، فلاسفر اور مفکر پیدا کیے، جن میں ابن رشد، ابن خلدون، محمد الادریس، ابن میمون، محمد تقی الدین، احمد اللہ الغماری، عبد الکریم الخطابی اور محمد الوزان جیسے عظیم لوگ شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، مراکش کے شہر فیض میں واقع اس قدیم ترین درسگاہ کو قرویین یونیورسٹی کہتے ہیں، جو پورے تسلسل کے ساتھ اب تک مختلف کورسز میں علم و تحقیق کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، عباسی خلافت سن 750 سے 1258 تک کے دور میں پورا خطہ خوشحالی، ترقی اور علم و حکمت کی وجہ سے پوری دنیا میں جنت نظیر تھا۔ اس خطے میں مختلف ثقافتیں پروان چڑھتی تھیں، نئے نئے تجربات کیے جا رہے تھے اور اہل علم کی قدر کی جاتی تھی۔ سوچنے سمجھنے پر کوئی بندش نہیں تھی، بلکہ نئے نئے افکار و تحقیق پر دل کھول کر نوازا جاتا تھا۔ وہ زمانہ دین اسلام کے لیے بھی ایک انتہائی کامیاب دور گزرا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ فاطمہ الفہری کون تھی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس عظیم اور مومن عورت کے بارے میں جس نے دین اسلام میں علم و علوم کے لیے بہت محنت کی۔ فاطمہ کی پیدائش تقریباً 800 عیسوی میں موجودہ تیونس کے قصبے کروان میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام محمد بنو عبداللہ الفہری تھا۔ ان کا خاندان ادریس دوم کے دور میں تیونس کے شہر کروان سے ہجرت کر کے مراکش کے شہر فیض میں آباد ہو گیا تھا۔ شروع میں تو محمد بنو عبداللہ ایک نہایت ہی مفلس اور غریب آدمی تھا۔ یہاں آ کر اس نے تجارت شروع کی اور تجارت میں ترقی کر کے ایک امیر تاجر بن گیا۔ وہ عرب قریشی نسل سے ہیں، اس لیے انہیں نسبہ قریشیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قریش والا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ دولت فاطمہ اور ان کی بہن مریم کو وراثت میں ملی۔ وہ اور اس کی بہن مریم اچھی تعلیم یافتہ تھیں اور اسلامی فقہ اور حدیث کا مطالعہ کرتی تھیں۔ والد اور شوہر کی وفات کے بعد فاطمہ الفہری کو وراثت میں بہت بڑی رقم اور جائیداد ملی۔ فاطمہ الفہری ایک مضبوط مومنہ خاتون تھیں۔ اس وقت فیض میں مسلم کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر فاطمہ الفہری نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، جس کی مسلم کمیونٹی کو بہت ضرورت تھی۔ خوارہ قبیلے کے ایک شخص سے زمین خریدنے کے بعد فاطمہ نے اپنی چھوٹی بہن مریم الفہری کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ سن 859 عیسوی رمضان المبارک میں شروع کیا۔ چونکہ فاطمہ الفہری نے کروان سے ہجرت کی تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس مسجد اور مدرسہ کا نام قروین رکھا، جس میں 22,000 نمازیوں کی عبادت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جامع القروین 18 سال میں تیار ہوئی، اور دنیا میں ہاسٹل سسٹم کا رواج بھی اسی یونیورسٹی سے ہوا۔ شروع میں مدرسہ صرف دینی تعلیم اور حفظ قرآن کے لیے مخصص تھا۔ 10ویں صدی سے القروین مسجد و مدرسہ شمالی افریقہ کی پہلی دینی درسگاہ اور سب سے بڑی عرب یونیورسٹی بن گئی۔ سن 1349 عیسوی میں بنو مریم کے سلطان ابو انس فارس نے مسجد کے ساتھ ایک کتب خانے کا اضافہ کیا، جہاں نادر کلمی نسخے رکھے گئے ہیں، جن میں امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب متع المالک اور سیرت ابن اسحاق۔ سن 1602 عیسوی میں سلطان منصور کی جانب سے جامع کو دیے جانے والے نسخہ قرآن اور ابن خلدون کی کتاب العبر بھی شامل ہیں، جہاں 40,000 سے زائد ایسی کتابیں اور نسخے موجود ہیں جو دنیا میں اور کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ جائے عبادت کے ساتھ ساتھ یہ مسجد دنیا بھر کے علوم کا مرکز بھی بن گئی۔ یہاں ریاضی، طبیعیات اور غیر ملکی زبانوں کے علوم بھی متعارف کروائے گئے۔ جامعہ میں قرآن اور فقہ کے علاوہ صرف و نحو، ادویات، ریاضیات،
فلکیات، کیمیا، تاریخ، جغرافیہ اور موسیقی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جامعہ القرویین نے مختلف شعبوں جیسے مذہبی علوم، گرامر، بیان بازی، مطالعہ کے مختلف سطحوں کے مطابق ڈگریاں دینے کا نظام بھی متعارف کرایا۔ اگرچہ جامعہ نے سب سے پہلے مذہبی تعلیم پر توجہ مرکوز کی، لیکن دوسرے مصنوعات کی وسیع رینج اور اس کی پیش کردہ تعلیم کے اعلیٰ معیار کے بدولت پوری مسلم دنیا میں اسکالرز اور طلباء نے جامعہ کا دورہ کیا اور اس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ یونیورسٹی نے انتخاب کا ایک سخت نظام متعارف کرایا، جس کے مطابق طلباء کو قرآن پاک کو دل سے جاننا، مطلب ترجمہ اور تفسیر، اور عربی کے ساتھ ساتھ عمومی علوم کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں مختلف ریاستوں کے سلطانوں نے جامعہ کو سبسڈی، تحائف اور خاص طور پر کتابوں اور مخطوطات سے تعاون کیا۔ اس کی وجہ سے القرویین کی مرکزی اور اطراف عمارتوں میں کئی لائبریریاں وجود میں آئیں، جن میں اپنے دور کے بے شمار با اثر کام موجود ہیں۔ تاریخی کتب خانہ آج بھی عوام الناس کے لیے کھلا ہے اور فاطمہ الفہری کا اصل ڈپلومہ بھی وہاں موجود ہے، جسے اس وقت لکڑی پر چھاپا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جامعہ القرویین نے علم کے تبادلے اور سائنس کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مباحثے اور علمی ادب کی تقریبات منعقد کیں۔ یہ جامعہ خود اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم کی گئی تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الفہری کا خیال ایک سماجی جگہ بنانا تھا جو ترقی پسند لوگوں کو علم کے حصول کے لیے قابل بنائے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فاطمہ اور مریم الفہری کے خیالات اور ویژن نے یورپ کی کئی بڑی شخصیتوں کو متاثر کیا، جنہوں نے آج تک ایسا پیشہ ورانہ اور تعلیمی نصاب نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ اگلی صدیوں میں پورے یورپی براعظم میں قرویین یونیورسٹی کا ترقی اور تعلیمی نظام گونجا۔ یورپی ممالک نے اس نظام کے پیچھے بے پناہ چھپی صلاحیتوں کو دیکھا اور پھر جلد ہی اپنے اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر یونیورسٹی آف بولوگنا، جو کہ سن 1088 میں اٹلی میں قائم کی گئی تھی، اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ، جس کی بنیاد سن 1096 میں برطانیہ میں رکھی گئی۔ ناظرین کرام، 1947 میں اسے اسٹیٹ ایجوکیشن میں ضم کر دیا گیا اور 1957 میں دینی تعلیمات کے ساتھ دنیاوی تعلیم شامل کر کے دی جانے لگی۔ بعد ازاں القرویین اسٹیٹ یونیورسٹی کا حصہ بن گئی اور 1965 میں اسے یونیورسٹی آف قرویین کا نام دیا گیا۔ ناظرین کرام، آج یہ ادارہ مسلم دنیا کے مقدس ترین تعلیمی ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اسکالر بھی یہاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یونیسکو اور گینز بک ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ تعلیمی ڈگری جاری کرنے والا دنیا کا پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس یونیورسٹی میں تعلیم دینے کا طریقہ بھی بڑا روایتی ہے، جس میں استاد، جسے شیخ کہا جاتا ہے، استاد کے گرد طالب علموں کو بٹھا کر تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ القرویین میں طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد زیر تعلیم ہے، جس میں مختلف ممالک کے طالب علم بھی شامل ہیں۔ یونیورسٹی میں 1000 سے زائد اساتذہ اور تقریباً 8000 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے نامور تاریخ دان، ماہر معاشیات اور ڈیموگرافی جیسے علم پر عبور رکھنے والے علامہ ابن خلدون کا تعلق بھی اسی درسگاہ سے تھا۔ اپنے وقت کے عظیم شاعر، فلسفی اور سیاسیات کے عالم لسان الدین الخطیب بھی اسی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، جبکہ نور الدین توجی جیسے ماہر فلکیات کا تعلق بھی جامعہ القرویین سے ہی تھا۔ ناظرین، روایتی گاؤن پہننے کا رواج بھی اسی یونیورسٹی القرویین سے ہوا تھا، جو دراصل عربی لباس بلاوا اور سر پر اوڑھنے والا کیپ بھی عربی ثقافت ہے، جو کہ اب پورے یورپ اور پوری دنیا میں ڈگری حاصل کرتے وقت اسٹوڈنٹ پہنتے ہیں۔ القرویین یونیورسٹی میں امیر اور غریب کی حیثیت ختم ہے۔ اسی بنا پر یونیورسٹی میں کسی کو کار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت کے لیے روایتی بگی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کو کئی بار بندشوں کا سامنا کرنا پڑا اور فرانسیسی استعمار کے خلاف بھی یہ یونیورسٹی ہمیشہ انقلاب کی نقیب بنی رہی۔ فرانسیسی جنرل لوئس ہائبر نے بارہا کوشش کی کہ اس کے دروازے پر تالے ڈلوا دے، مگر وہ ناکام رہا، اور گزشتہ 1200 سال سے بلا تعطل تدریس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور کرونا وائرس کے اس وبائی دور میں، جبکہ ہر جگہ دانشگاہوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں،
اس یونیورسٹی نے ان حالات میں بھی اپنا ایک ہی وتیرہ بنا رکھا ہے۔ سماجی دوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ریسرچ کے دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ یورپی یونیورسٹیاں، علم کے نام پر کاروبار کے دھندے، یہ نام نہاد تعلیم، دکھاوے کی ڈگریاں اور غلامی کی تیاریاں، گریڈ، نمبر، جی پی ایز اور عزت نفس گروی رکھنے والی ڈگریاں اگر علم ہے تو پھر اس علم کو دیوار پر مار دینا چاہیے اور اس علم کو تلاش کرنا چاہیے جو انسانوں، معاشروں اور قوموں کو سلجھاتا ہے اور نکھارتا ہے۔ کوشش کریں اپنی نئی نسل کو ڈگریاں دلوائیں یا نہ دلوائیں، علم ضرور حاصل کروائیں، جیسا علم جامعہ القرویین میں دیا جاتا ہے، جہاں استاد کو ایک مزاجی باپ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے، مشاہدے، تحقیق، جستجو اور وجدان کے دروازے ان پر کھولنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔